اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں اردو سے متعلقہ اپنے مطالعے کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی جماعت 12ویں میں کے پڑھائے جانے والے مضمون اردو میں ہمارا آنے والا خاکہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ خاکہ ہم اپنے گزشتہ لیکچر میں بھی خاکہ کی تعریف کر چکے ہیں، وضاحت کر چکے ہیں۔ آج ہم خاکہ نگار چراغ حسن حسرت کا لکھا ہوا ایک خاکہ جو کہ علامہ اقبال کی شخصیت پر ہے اس کو پڑھنے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم علامہ اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بحث کریں یا ان کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کریں، ہم سب سے پہلے ان کے خاکہ نگار چراغ حسن حسرت کے اسلوب بیان اور ان کے طرز تحریر کے متعلق پڑھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کی اردو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 133 پیج نمبر 133 پر موجود چراغ حسن حسرت کا حوالہ موجود ہے۔ چراغ حسن حسرت ایک شاعر بھی ہیں اور نثر نگار بھی ہیں، لیکن ان کی شہرت کا جو دار و مدار ہے ان کی مزاح نگاری پر ہے۔ معاشرت اور حالات حاضرہ پر مزاحیہ انداز میں تنقید کرنے میں بہت کم لوگ ان کے مقام کو پا سکے ہیں۔ حضرت معمولی سے معمولی واقعے میں بھی مزاح کا پہلو نکال لیتے ہیں اور سنجیدہ سے سنجیدہ موضوع کو بھی نہایت شگفتگی کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے جو ان کی جو ایک خاص بات ہے وہ شخصی خاکے پیش کرنے میں ان کا جواب مشکل ہی سے ملے گا۔ ان کے خاکے مردم دیدہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، جو ہم ابھی علامہ اقبال کی شخصیت پر جو انہوں نے خاکہ تحریر کیا ہے وہ بھی ان کی تصنیف مردم دیدہ کے سے ہی ماخوذ ہے۔ اسی طرح حسرت کا مزاح ایک مسلسل تبسم پیدا کرتا ہے۔ حسرت ایک باکمال نثر نویس ہیں، وہ الفاظ کی نشست، ترکیبوں کی بندش اور محاوروں کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور ان کی تحریر ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں رواں دواں ہوتی نظر آتی ہے۔ معاف کیجیے گا۔ حسرت کا مزاج جو ہے وہ ایک تبسم پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آداب محفل کی وزاداری کو لکھنوی تکلفات کی حد تک لے جا چکا ہے۔ اس کی پرورش اگرچہ قلعہ معلیٰ میں نہیں ہوئی، لیکن وہ اردو زبان کی تہذیب اور شائستگی کے پاسبان ہے۔ چلیے چل کر آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود چراغ حسن حسرت کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ چراغ حسن حسرت کی ولادت 1902 اور وفات 1955 ہے۔ اصل نام چراغ حسن تھا، جبکہ تخلص حسرت تھا۔ وہ کشمیر کے مشہور علاقے بارہمولہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جموں سے حاصل کی۔ مزید تعلیم کے حصول کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں ان کے حلقہ احباب میں اکثر لوگوں کا تعلق صحافت سے تھا، چنانچہ حسرت بھی کوچے صحافت میں جا نکلے۔ حسرت نے مختلف اخبارات میں کام کیا۔ انہوں نے سند باد جہازی کے نام سے فقاہیہ کالم لکھنا شروع کیے، یعنی کہ مختلف اخبارات میں وہ مزاحیہ اور ہنسی مذاق اور ظرافت پر مبنی کالم بھی لکھا کرتے تھے۔ ان کالموں میں حسرت کی فطری صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ مختلف اخبارات میں کام کرتے ہوئے بالآخر روزنامہ امروز سے وابستہ ہوئے اور آخری دم تک اسی سے منسلک رہے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ وہ لاہور جب آئے تو اخبار زمیندار، شہباز اور امروز میں سند باد جہازی کے نام سے مزاحیہ کالم لکھتے رہے۔ حسرت نے ایک ہفت روزہ رسالہ شیرازہ بھی جاری کیا تھا۔ اس کے جو بیشتر مضامین جو تھے وہ مزاحیہ ہوا کرتے تھے، لیکن بہت جلد انہوں نے اس کو چھوڑ کر ریڈیو میں ملازمت اختیار کر لی، اور اسی طرح وہ دوسری جنگ عظیم میں فوجی اخبار سے بھی وابستہ ہو گئے اور میجر کے عہدے تک جا پہنچے۔ فوجی ملازمت کے سلسلے میں وہ برما اور ملایا بھی انہوں نے ان کا بھی سفر کیا، اور پھر اسی طرح قیام پاکستان کے بعد انہوں نے
اپنے روزنامہ امروز کی ادارت سنبھالی، لیکن بہت جلد ہی ملازمت ترک کر کے ریڈیو پاکستان میں قومی پروگرام کے ڈائریکٹر ہو گئے۔ اسی طرح حسرت ایک مشہور صحافی اور مقبول عام مزاح نگار تھے۔ ان کے مضامین کو واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ کالم جو اخبارات کی زینت بنتے رہتے تھے، دوسرے وہ شخصی خاکے جو انہوں نے مختلف شخصیات کے تعارف کے طور پر لکھے۔ دونوں میں حسرت کی روایتی ظرافت جھلکتی ہے۔ ان کی فقاہیہ کالم نویسی نے اخبارات کی دنیا میں اہم روایات کی بنیاد ڈالی۔ ان کے کالموں کے مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ حسرت کی زبان سادہ، رواں اور سلیس ہے۔ ان کو الفاظ و تراکیب کے استعمال کا خاص ملکہ تھا۔ خاکہ نگاری میں انہوں نے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جن کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور خلوص تھا۔ ان کی کسی بھی شخصیت کے بارے میں اس کی عادات و اطوار، اس کے رہن سہن، اس کی جلوت و خلوت اور اس کے جو ادبی یا کارنامے ہیں، اس کے متعلق انہوں نے ان شخصیات کا احاطہ کیا ہے، ان شخصیات پر قلم اٹھایا ہے جن کو وہ ذاتی طور پر بہت اچھے سے جانتے تھے۔ تصانیف ان کی دیکھ لیتے ہیں: فقاہیات، حرف و حکایت، کیلے کا چھلکا، جدید جغرافیہ پنجاب اور مردم دیدہ وغیرہ۔ ہمارے پاس جو نصاب میں شامل علامہ اقبال کی شخصیت پر خاکہ ہے وہ مردم دیدہ ہی سے ماخوذ ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں۔ عزیز طلباء، ہم علامہ اقبال کی شخصیت کو بطور شاعر بہت خوبصورتی سے اور بچپن سے جانتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری نے جس طرح عوام کو ایک نئی راہ دکھائی ہے، جس طرح ایک غفلت میں ڈوبی ہوئی نوجوان نسل کو بیدار کیا ہے، علامہ اقبال بہت بڑے شاعر، مفکر پاکستان، تصور پاکستان تھے۔ آج ہم ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کریں گے، ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے کہ جو کہ ہم سے پوشیدہ رہے۔ ہم بطور شاعر تو ان کو جانتے ہیں، لیکن ان کی جو زندگی کی جو سادگی ہے، ان کی جو خوش مزاجی ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کا جو ملنا جلنا تھا اور ان کی جو خوش طبع جو فطرت تھی، اس کے متعلق چراغ حسن حسرت نے بہت خوبصورتی سے ان پر خاکہ تحریر کیا ہے۔ تو ان کی جو ہے زندگی کے کچھ چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، تو آئیے ان کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں۔ چراغ حسن حسرت فرماتے ہیں کہ میکلوڈ روڈ پر لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے سینما ہے۔ سینما سے ادھر ایک مکان چھوڑ کے ایک پرانی کوٹھی ہے جہاں آج کل آنکھوں یا دانتوں کا کوئی ڈاکٹر رہتا ہے۔ کسی زمانے میں علامہ اقبال یہیں رہا کرتے تھے، چنانچہ 1930 میں یہی پہلی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اب بھی میں اس طرف سے گزرتا ہوں تو اس کوٹھی کے قریب پہنچ کر قدم رکتے معلوم ہوتے ہیں اور نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ یہاں پر چراغ حسن حسرت ماضی کے دریچوں سے ایک حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو رہائش تھی وہ میکلوڈ روڈ پر واقع تھی، جہاں پر آج کل ایک ڈاکٹر وہاں رہائش پذیر ہیں، لیکن یہاں پر پہلے علامہ اقبال کی کوٹھی ہوا کرتی تھی۔ اور جو خاکہ نگار ہیں وہ 1930 یعنی کہ قیام پاکستان سے تقریباً 17 سال پہلے وہاں ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی کہ علامہ اقبال کی وفات سے 8 سال پہلے وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی وفات 1938 میں ہوئی تھی۔ کوٹھی اچھی خاصی تھی، صحن بھی خاصا کشادہ، ایک طرف شاگرد پیشہ کے لیے 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے جن میں علامہ اقبال کے نوکر چاکر علی بخش، رحمان، دیوان علی وغیرہ رہتے تھے، لیکن کوٹھی کی دیواریں سیلی ہوئی، پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا، چھتیں ٹوٹی پھوٹی، منڈیر کی کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اس طرح سرکی ہوئی تھیں کہ ہر وقت منڈیر کی زمین پر آ رہنے کا اندیشہ تھا۔ میر کا مکان نہ صحیح، بہرحال غالب کے بلی ماراں والے مکان سے ملتا جلتا نقشہ ضرور تھا۔ یہاں پر ایک عظیم شاعر جو مفکر پاکستان ہیں، جو تصور پاکستان ہیں، جو یورپ سے ہم جانتے ہیں کہ مختلف ڈگریاں حاصل کر کے آئے ہیں اور
پاکستان کا تصور اور پاکستان کا خواب دیکھنے والے وہ عظیم شخصیت ان کے گھر کا ایک نقشہ کھینچتے ہوئے خاکہ نگار کہتے ہیں کہ ان کے جو کوٹھی کی دیواریں سیدھی ہوئی، یعنی کہ انتہائی تر اور جو نمی ہوتی ہے جن دیواروں میں، ٹھیک ہے، جو پانی یا تری ہوتی ہے جن میں نمی ہوتی ہے، پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا، چھتیں ٹوٹی ہوئی، منڈیر کی کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اس طرح سرکی ہوئی تھیں کہ ہر وقت منڈیر کے زمین پر آ رہنے کا خدشہ تھا۔ منڈیر دراصل دیوار کا وہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا ڈھلوان کی صورت میں ہوتا ہے، پھسلن کی صورت میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ میر کا مکان نشی بہرحال غالب کے بلی مارا غالب کا جو ہے وہ علاقہ تھا، وہاں جہاں پر غالب کی رہائش تھی، کہتے ہیں کہ اس سے ملتا جلتا ضرور نقشہ تھا علامہ اقبال کی اس کوٹھی کا۔ کوٹھی کے صحن میں چرپائی بچھی تھی، چرپائی پر اجلی چادر، اس پر علامہ اقبال ململ کا کرتا پہنے، تہبند باندھے، تکیے سے ٹیک لگائے حقہ پی رہے تھے۔ یہاں پر وہ کوٹھی کے صحن اور وہاں پر وہ براجمان ہے علامہ اقبال، ململ کا کرتا پہنے ہوئے ہیں، تہبند باندھے، تہبند لنگوٹ کو کہتے ہیں، تکیے سے ٹیک لگائے حقہ پی رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگ بھرا ہوا جسم، سر کے بال کچھ سیاہ کچھ سفید، داڑھی گھنی ہوئی، چارپائی کے سامنے کچھ کرسیاں تھیں، ان پر 2-3 آدمی بیٹھے تھے، 2-3 اٹھ کے جا رہے تھے۔ سالک صاحب میرے ساتھ تھے۔ علامہ اقبال نے پہلے ان کی مزاج پرسی کی، پھر میری طرف توجہ فرمائی۔ سالک صاحب بھی اردو ادب کے بہت بڑے ادیب، صحافی رہ چکے ہیں اور اردو ادب کے لیے انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، وہ بھی ان کے ہمراہ تھے، کس کے؟ چراغ حسن حسرت کے ہمراہ تھے، تو ان سے بھی ان کا الیک سلیک ہوئی۔ ان دنوں نمک کی ستیہ گرا زوروں پر تھی، ڈانڈی کے مارچ کے چرچے جگہ جگہ ہو رہے تھے، لاہور میں جلوس نکلتے، جلسے ہوتے، انقلاب زندہ باد کے نعرے لگتے تھے۔ یعنی کہ کیونکہ وہ زمانہ جو تھا وہ ایک تحریک کا زمانہ تھا، الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جو زور و شور جو تحریکیں چل رہی تھیں، یہ گاندھی کی تحریکیں تھیں جو انہوں نے حکومت کے خلاف ایک پرامن تحریکوں کا آغاز کیا تھا۔ یہ ان تحریکوں کے متعلق جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے، اور برصغیر پاک و ہند کے ہندو جو ہیں وہ برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے انقلاب کا زمانہ تھا، انقلاب کے نعرے لگ رہے تھے۔ میں نے پہلے کبھی کھدر کا لباس نہیں پہنا تھا، مگر یہ تو کھدر کا خاص موسم تھا، کچھ رواج عام کا اثر، کچھ قواعد کا خیال، میں نے بھی یہی لباس پہننا شروع کر دیا۔ کھدر دراصل خاص روئی کے دھاگوں سے بنایا گیا ایک موٹا کپڑا ہوتا ہے، اور چراغ حسن حسر کہتے ہیں کہ کچھ رواج بھی تھا اور کچھ کم خرچ، کفایت کہتے ہیں کم خرچ کرنا، بچت کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا ذہن میرے کھدر کے لباس سے چرخے، چرخے سے گاندھی اور گاندھی سے کانگریس کی جانب منتقل ہو گیا۔ اس رسمی تعارف کے بعد انہوں نے جو گفتگو شروع کی، اس کی لپیٹ میں گاندھی، کانگریس اور ہنسا سب کے سب آ گئے تھے۔ یعنی کہ وہ گفتگو میں اپنی سیاسی جو گفتگو تھی ان کی، اس میں انہوں نے گاندھی، یعنی کہ گاندھی کی جو تحریکیں چل رہی تھیں، اور کانگریس کی، اور اہنسا بھی ایک عدم تشدد کی ایک تحریک تھی جو کہ گاندھی کی جانب سے چل رہی تھی۔ موضوع روکھا پھیکا تھا، مگر بیچ بیچ میں لطیفے بھی ہوتے جاتے تھے، میں نے تو ہوں ہاں کر کے رہ جاتا تھا، مگر سالک صاحب کب رکتے تھے؟ جہاں موقع ملتا تھا کوئی لطیفہ، کوئی چٹکلا، کوئی بھپتی ضرور کہہ دیتے تھے۔ یہاں لطیفہ آپ کو پتہ ہے، ہنسی مذاق، کچھ چٹکلا، کوئی ہنسی مذاق کا فقرہ، کوئی لطیفہ، اور بھپتی ضرور کہہ دیتے تھے۔ بھپتی بھی ایسی مزاح خیز بات ہوتی ہے جو کسی انسان پر اس کے مطابق جو ہے موافق آ جاتی ہے۔ ہم جب گئے تھے تو سورج چھپنے میں کوئی آدھ گھنٹہ باقی تھا، مگر اٹھے تو اچھی خاصی رات ہو چکی تھی۔ مجھے لاہور آئے 1.25 سال سے اوپر ہو چکا تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں سے ربط نہیں تھا۔ یا تنہا گھر میں بیٹھا ہوں یا سالک صاحب کے ہاں، ہفتے میں 1-2 مرتبہ حکیم فقیر محمد صاحب چشتی کے ہاں بھی چلا جایا کرتا تھا، لیکن اب جو علامہ اقبال کی خدمت میں باریاب ہونے کا موقع ملا تو ایک اور ٹھکانہ ہاتھ آ گیا۔ یعنی کہ اب جو ہے وہ علامہ اقبال کے جو ان کو حاضری مل گئی تھی، جو اجازت مل گئی تھی ان کے گھر آنے جانے کی، ان کی حاضری، ان کی
خدمت میں حاضر ہونے کی، تو کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ ٹھکانے میں اضافہ ہوا۔ کچھ دنوں میں یہ کیفیت ہوئی کہ اول اور دوسرے تیسرے ورنہ ساتویں اور آٹھویں دن ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا تھا، کبھی کسی دوست کے ساتھ، کبھی اکیلا، مگر جب جاتا تھا گھنٹہ 2 گھنٹہ ضرور بیٹھتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 12 بجے تک برابر محفل جمی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ادب، شاعری، سیاست، مذہب پر بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن ان محفلوں میں سب سے زیادہ علامہ اقبال باتیں کرتے تھے۔ دوسرے لوگوں کی حیثیت زیادہ تر سامعین کی ہوتی تھی۔ میرا مقصود یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے یا بات کاٹ کے بولنا شروع کر دیتے تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہر مسئلے کے متعلق ان کی معلومات دوسروں سے زیادہ ہوتی تھیں اور اہل محفل کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ چند جملے کہہ کے چپ ہو رہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ انتہائی بہت زیادہ ان کا جو علم تھا، سیاست پر بھی ان کی نظر تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ مذہب کے ساتھ جو ان کی ایک دلی لگاؤ، وہ سچے جو عاشق رسول تھے، اور اس کے علاوہ شاعری تو ان کے مزاج کا حصہ تھی ہی، اور یوں وہ موجودہ جو حالات تھے سیاست کے اس پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے، تو یوں ان کے پاس ایک وسیع ذخیرہ تھا معلومات کا۔ تو خاکہ نگار جو ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ جو تھے وہ ان کو سننا چاہتے تھے۔ ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف سامعین تھے، یعنی کہ سننے والے تھے، بلکہ وہ ان کے پاس معلومات اتنی تھیں علامہ اقبال کے پاس کہ وہ ان سے جو ہے وہ معلومات سننا چاہتے تھے، ان سے جاننا چاہتے تھے، ان سے اخذ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے مکان کے دروازے غریب و امیر، ادنیٰ و اعلیٰ سب پر کھلے تھے، نہ کوئی حاجب، نہ دربان، نہ ملاقات کے لیے کارڈ بھجوانے کی ضرورت، نہ تعارف کے لیے کسی واسطے کی حاجت۔ جو آتا ہے کرسی کھینچ کے بیٹھ جاتا ہے، یا تو خود اپنا تعارف کرا دیتا ہے، یا چپ چاپ بیٹھا باتیں سنتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال باتیں کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں، فرمائیے کہاں سے آنا ہوا؟ وہ اپنا نام بتاتا ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے تو بیان کر دیتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی پاکستان کا تصور، پاکستان کا خواب، اور شاعر مشرق، لیکن اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود جو ہے ان کا جو دروازہ ہے وہ ہر عام و خاص کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وہاں پہ کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی دربان نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے جو کہ لوگوں کو ملاقات کے لیے جو ہے وہ وقت دے، یا پھر علامہ اقبال سے ان سے ملنے کے لیے کچھ خاص مقرر کرے وقت، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو زندگی کا یہ پہلو ہے وہ انتہائی عام انسانوں کی طرح ہے۔ وہ عام انسانوں کی طرح جو ہے وہ لوگوں سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے، چاہے وہ جان پہچان والا ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن ہر عام و خاص کے لیے ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں، ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد الدین تاثیر کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر تھا، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے کہ ایک شخص جس کے سر کے بال بڑے ہوئے تھے اور کچھ بدحواس معلوم ہوتا تھا، آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ علامہ اقبال کچھ دیر کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، فرمائیے کہاں سے تشریف لائے؟ وہ کہنے لگا، یوں ہی آپ سے ملنے چلا آیا تھا۔ خدا جانے علامہ اقبال نے اس کے چہرے سے کیا معلوم کر لیا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا یا کوئی اور بات تھی۔ بہرحال انہوں نے پوچھا، کھانا کھائیے گا؟ اسے جواب دے، جی ہاں کھلا دیجیے۔ علامہ اقبال نے علی بخش کو بلا کے کہا، انہیں دوسرے کمرے میں لے جا کے کھانا کھلا دو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، میں کھانا یہیں کھاؤں گا۔ غرض علی بخش نے وہیں دسترخوان بچھا کے اسے کھانا کھلایا۔ وہ کھانا کھا کے بھی نہ اٹھا اور وہیں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ رات اچھی خاصی جا چکی تھی، اس لیے میں اسے وہیں چھوڑ کے گھر چلا آیا۔ دوسرے دن علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ کیوں ڈاکٹر صاحب، رات جو شخص آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگے، تمہارے جانے کے بعد میں نے اسے کہا کہ اب سو جائیے، لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ کے کمرے میں ہی پڑ رہوں گا۔ چنانچہ علی بخش نے میرے کمرے کے دروازے کے ساتھ اسے چارپائی بچھا دی۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ کہیں چلا گیا۔ اب ہم یہاں علامہ اقبال کی شخصیت کا انتہائی خوبصورت پہلو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کی فکر کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو کی حاجت پوری کرتے ہیں، بغیر کسی کی بغیر کسی سے کسی کو تذلیل کیے، یا بغیر کسی پر احسان کیے، یا کسی اور کی سنے، اس سے پہلے کہ کوئی اور اپنی حاجت بیان کرے، وہ اس سے پہلے ہی ان کے حالات دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی ایک دلیل ہے کہ وہ کس اعلیٰ شخصیت کے حامل تھے، کس اعلیٰ اخلاق اور کس اعلیٰ ہم کہنا چاہیے کہ اتنی خوبصورت فطرت کے حامل انسان تھے۔
عزیز طلباء، آئندہ آنے والے صفحات کا مطالعہ انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ ہم اپنی آئندہ آنے والے لیکچر میں کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ شکریہ۔